السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مخارج کے بارے میں بات کریں گے۔ مخارج یا مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ اردو میں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے خارج ہونا۔ تو عربی زبان میں حروف ہمارے منہ کے جن حصوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم مخرج کہتے ہیں، یعنی جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، نکلتا ہے، وہ اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے الف ہے۔ الف جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خلا سے۔ اس کو ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے با۔ اب با ہے تو اس کے گروپ میں جو حروف شامل ہیں وہ بھی ساتھ ہی لکھ دیے گئے ہیں۔ با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کا جو گیلا حصہ آپس میں جب ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میم جو ہے یہ بھی اس کے قریب سے ہی ادا ہوتا ہے، تھوڑا سا باہر کی جانب کو۔ اس کے بعد پھر واؤ ہے، یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے جب ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ فا میں ہمارے سامنے کے جو دانت ہیں، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے حروف جو ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو خود بخود اپنے مخارج سے ہی نکلتے ہیں۔ صرف کچھ حروف ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں تھوڑی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے تا۔ تا جو ہے اس میں ہماری دانت کی زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے والے دانتوں کی جڑ کو ٹچ کرتی ہے تو تا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تا، دال اور طا یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تا کو باریک اور طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر ہم تا کو موٹا پڑھ دیں گے یا طا کو باریک پڑھ دیں گے تو اس سے لفظ کا معنی بدل جائے گا اور یہ بڑی غلطی میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد ہے بھی سا، زال اور ضا، یہ تینوں بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس میں زبان کی جو نوک ہے وہ دانتوں کے کنارے کو ٹچ کرتی ہے، یعنی سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے ایج جو ہے کنارہ جو ہے اس کو ٹچ کرتی ہے۔ تو سا جو ہے اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، اسی طرح زال کو بھی ان میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور ضا کو بھی۔ اور زال کو ہم نے نارمل پڑھنا ہے، اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، اور ضا کی ساؤنڈ جو ہے اس کو ہم نے خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس میں بھی اگر ہم تبدیلی کر دیں گے، زال کو موٹا پڑھ دیا یا ضا کو باریک پڑھ دیا تو ان سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہے جیم، شین اور یا۔ ان کی ادائیگی میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، جیسے اردو زبان میں ادا ہوتے ہیں ویسے ہی یہ عربی میں بھی ادا ہوتے ہیں، اور اس میں زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو کو ٹچ کرتا ہے۔ پھر ہے یہ 6 حروف ہیں، ان کے بھی یہ پیئرز بنا دیے، ح اور عین۔ ان 6 کے 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ح اور عین جو ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خا اور غین جو ہے یہ حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ اور ہا جو ہے یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہا اور عین، اس میں زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہا کی آواز اس ہا سے مکس نہ ہو جائے، اور عین کی آواز جو ہے وہ حمزہ کی آواز سے مکس نہ ہو جائے، اس وجہ سے۔ اس کے بعد ہے پھر را، لام اور نون۔ یہ بھی زبان کی جو سائیڈ والا حصہ ہے وہ اپنے سامنے کی داڑوں کو ٹچ کرتا ہے تو یہ ادا ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیگی میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال را جو ہے اس پہ جب زبر اور پیش ہوتی ہے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اور بھی کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی۔ پھر ہے زا، سین اور صاد۔ اب ان میں سے جو ہے زا اور سین باریک حروف ہیں، یہ بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد جو ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صاد کو باریک پڑھ دیں گے تو سین اور صاد میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اب ان کی ادائیگی جو ہے زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں رہتی ہے اور سانس باہر کی طرف نکلتی ہے، تو اس میں بھی ادائیگی میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، بس صاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور حرف کو موٹا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے منہ کو بھر کے تھوڑی آواز نکالنی ہوتی ہے، جیسے یہ ہے صاد۔ اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد میں یہ ہوتا ہے کہ داڑھیں، زبان جو ہے وہ داڑھوں کو ٹچ کرتی ہے۔ اب اس کی ادائیگی میں یہ ہے کہ دائیں طرف بھی ٹچ کر سکتی ہے، بائیں طرف بھی، لیکن دائیں طرف زیادہ آسانی رہتی ہے، تو اس کو پڑھا جائے گا ضاد، اور اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے کیونکہ ضاد جو ہے وہ اردو میں پڑھا جاتا ہے، عربی میں اس کو ضاد ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پھر قاف اور کاف۔ اب ان کی ادائیگی جو ہے اس میں زبان کی جڑ جو ہے اوپر ٹچ کرتی ہے تالو سے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور اسے تھوڑا سا آگے آئیں تو کاف ادا ہوتا ہے۔
اب ان میں بھی فرق رکھنے کے لیے قاف جو ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی ہی ایسی ہوتی ہے، اور یہ کاف جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے۔